علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے سدا رام اور شیر، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ بھاراپور رینج میں رامجی والا فارم کے نزدیک دامک نام کے جنگل میں یہ ناقابل فراموش حادثہ پیش آیا۔ دامک جنگل اپنے حسین مناظر و خوشنما محل وقوع کے باعث خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کالی داس کے شعرا آفاق ڈرامے شکنتلا کی ہیروئن شکنتلا اپنے باپ کے ساتھ یہیں کسی آشرم میں رہتی تھی۔ مغلوں کے دور حکومت میں بھی دامک جنگل میں بادشاہ اور امراء آ کر شکار کھیلتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کا نام شکار گاہ رکھ دیا۔ اپریل کا مہینہ تھا کہ میں پھرتا پھراتا رامجی والا کی طرف آ نکلا۔ یہ راجپوتوں کی بستی تھی، انتہائی مہمان نواز، بہادر اور شریف لوگ۔ انہوں نے میری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بستی پر ایک عمر رسیدہ راجپوت ٹھاکر امیر سنگھ کا بڑا اثر تھا۔ یہ شخص راجاؤں کی اولاد میں سے تھا اور بے حد غریب، مگر حکومت کا دبدبہ اور شان و شکو اس کی صورت سے ٹپکتا تھا۔ بستی کا ہر شخص اس کا احترام کرتا اور سب لوگ ٹھاکر کو بھائی صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ بھائی صاحب عمر کی خاصی منزلیں طے کر چکے تھے اور ان کی جسمانی حالت بھی قابل رحم تھی۔ زبان میں کسی قدر لکنت، دائیں ہاتھ میں راشا اور چال میں لڑکھڑاہٹ، لیکن اپنے جنگل کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے اچھی طرح آشنا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر جنگل کے کسی بھی حصے میں لے چلو، وہ وہاں کی مٹی اور جھاڑیوں کو چھو کر بتا دیں گے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ اس عمر میں بھی سیر و شکار سے ان کی دلچسپی قابل رشک تھی، اور ایک ٹانگ کمزور ہونے کے باوجود وہ میلوں پیدل چل سکتے تھے۔ درندوں کے پنجوں کے نشان دیکھتے ہی بتا دیتے کہ نر ہے یا مادہ، کتنی عمر کا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کدھر گیا ہے، قد کتنا ہے اور وزن کس قدر۔ دامک جنگل میں رہنے والے سبھی جانوروں سے ان کی خوب جان پہچان تھی۔ بھائی صاحب کو وحشی جانوروں کے قدموں کے نشان دیکھ کر ان کے بارے میں صحیح اندازہ کرنے کی بڑی مہارت حاصل تھی، اور اس فن کو انہوں نے باقاعدہ سائنس بنا دیا تھا۔ وہ اپنی سادہ اور چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے اور میں ان سے وہیں ملا۔ گفتگو کے دوران میں انہوں نے جنگل کے تمام جانوروں کا تذکرہ کیا اور مختلف شیروں کی نشاندہی کی کہ ان میں کون شریف ہے اور کون شریر۔ میں نے ان سے شیرنی اور اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی صاحب کی معلومات کہاں تک صحیح ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں تفصیلاً بتایا اور بلا شبہ تمام باتیں ٹھیک تھیں۔ قصہ یہ تھا کہ شیرنی کی ان 3 اولادوں میں 2 شیرنیاں تھیں، جن میں سے ایک کو تو کسی شکاری نے ہلاک کر دیا، دوسری اپنے نر کی تلاش میں نہ جانے کہاں نکل گئی، تیسرا اور سب سے چھوٹا بچہ زندہ ہے اور کوی ہے کل شیر بن چکا ہے۔ جناب، اس نے گاؤں والوں کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔ بھائی صاحب نے منہ بنا کر کہا، ایسی اوچھی حرکتیں کرتا ہے جو کسی شیر کے شایان شان نہیں۔ بھیڑ بکریوں یا گاؤں کو اٹھا کر لے جانا بھلا کہاں کی شرافت ہے۔ یہ جنگل سانبروں اور چیتل ہرنوں سے پٹا پڑا ہے۔ وہ چاہے تو زندگی بھر ان کے لہو اور گوشت سے اپنا پیٹ بھرے، لیکن نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ پالتو جانوروں کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ بھائی صاحب کی زبانی اپنے محبوب شیر کے یہ کرتوت سن کر مجھے سخت صدمہ ہوا، مگر کچھ نہ کہا۔ بھائی صاحب کی تقریر جاری تھی، بڑا اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ آپ اس بدبخت کا قصہ پاک کیجئے۔ کوئی گدھڑیا اپنے مویشیوں کو جنگل میں چرانے نہیں لے جاتا اور جانوروں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں کل صبح آپ کے ساتھ چلوں اور دکھاؤں کہ وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز صبح سویرے میں، بھائی صاحب اور ایک گدھڑیا جنگل میں نکلے۔ گدھڑیے نے چند بھینسوں اور گایوں کو ساتھ لے لیا تھا اور میں نے اسے دلاسا دیا تھا کہ اگر شیر نے کوئی شرارت کی تو میں اسی وقت اسے گولی مار دوں گا۔ بھائی صاحب بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر اس شیر کو مارا نہ گیا تو یہ ایک دن ضرور آدم خور بن جائے گا۔ میرے پاس انہیں جھٹلانے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، کیونکہ بہرحال ان کا تجربہ کہیں زیادہ پختہ اور معلومات نہایت سکہ تھیں۔
اس کے علاوہ میں زبانی طور پر بھی یہ اقرار کر چکا تھا کہ اس شعر سے لوگوں کو نجات دلا دوں گا، لیکن دل عجیب مخمصے میں گرفتار تھا۔ بھائی صاحب نے گاؤں سے کچھ فاصلے پر شیر کے قدموں کے نشان دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ نشان اسی کے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدماش رات کو یہاں پھرتا رہا ہے۔ میں نے ان نشانوں کو غور سے دیکھا اور شیر کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ میرے حساب سے اس کا قد 9 فٹ سے زائد نہ تھا اور وزن 300-325 پاؤنڈ کے لگ بھگ۔ اس موقع پر میں نے بھائی صاحب کو قائل کرنے کی حماقت کی اور کہا، ٹھاکر صاحب یہ شیر تو ابھی بہت کم سن ہے، اس کا وزن بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتا، مارنے کے بجائے اگر اسے کسی اور جنگل کی طرف بھگا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ بھائی صاحب کے لبوں پر یہ بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگے، کرنل صاحب آپ بھی تجربہ کار آدمی ہیں، جنگلوں کی بو باس سے واقف ہیں، سینکڑوں شیروں اور چیتوں کو ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی، کج زبان، اب آپ سے کیا بحث کروں، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ میری عمر بھی انہی جنگلوں کی آب و ہوا میں گزری ہے اور میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ جب بازوؤں کی ان مچھلیوں میں دم تھا تو ہتھیار کے بغیر شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا۔ اس درندے کی فطرت کو میں خوب سمجھتا ہوں۔ بے شک یہ شیر قد میں بھی چھوٹا ہے اور وزن کا ہلکا بھی، لیکن ہے بہت مکار اور ہوشیار۔ اگر مویشیوں پر اسی طرح ہاتھ صاف کرتا رہا تو بہت جلد گدڑیوں اور پھر ندی سے پانی لانے والی عورتوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دے گا۔ میرے ہاتھ میں راشا ہے، بندوق چلا نہیں سکتا، ورنہ بھگوان کی سوگند خود اس کو گولی مارتا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن شیر کہیں دکھائی نہ دیا۔ بھائی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اتنا ہوشیار ہے کہ دن میں بستی کے آس پاس نہیں آتا بلکہ 10-15 میل دور نکل جاتا ہے، لیکن رات ہونے پر آ جاتا ہے اور پچھلے پہر اکثر اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شام کو سورج چھپنے سے کچھ پہلے ہم بستی میں واپس آئے۔ بھائی صاحب نے میرے لیے اپنی پالتو گائے کا دودھ گرم کیا، چائے پلائی اور پھر سبزی پکانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا اور لیٹتی بے خبر سو گیا۔ اگلے روز تڑکے ہی آنکھ کھل گئی۔ بھائی صاحب پوجا پاٹ سے فارغ ہو گئے تھے، میں نے بھی فجر کی نماز ادا کی، پھر بھائی صاحب کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پینے لگا۔ اتنے میں وہ گدڑیا بھی آ گیا جو گزشتہ روز ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا۔ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھتی میں کھٹکا کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ بھائی صاحب کے استفسار پر اس نے بتایا کہ شام کے وقت جب کہ وہ مویشیوں کو لے کر بستی کی طرف آ رہا تھا کہ ایک شوخ گائے بھاگ نکلی۔ اس کا خیال تھا کہ گائے ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ جائے گی، مگر وہ ابھی تک نہیں آئی۔ بھائی صاحب نے فکر مند ہو کر میری طرف دیکھا، پھر گدڑیے سے کہنے لگے، تو نے ہمیں اسی وقت کیوں نہ بتایا؟ رات بھی شیر بول رہا تھا، تیری گائے کو بھلا چیرے پھاڑے بغیر چھوڑا ہوگا؟ میں نے گدڑیے کو دلاسا دیا، پھر جلد جلد کپڑے پہنے، رائفل سنبھالی اور گائے کو ڈھونڈنے کے ارادے سے چلا۔ میں اس مہم کو جتنا مشکل اور دشوار سمجھے ہوئے تھا، یہ اتنی آسان اور سہل ثابت ہوئی۔ بستی کے مشرق میں صرف 1.5 میل کے فاصلے پر سال کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ گائے زخمی حالت میں وہاں پڑی تھی اور شیر سامنے ہی لمبی گھاس میں چھپا ہوا غرا رہا تھا۔ غالباً ہماری آمد سے چند منٹ پہلے ہی اس نے گائے کو دیکھا اور حملہ کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو درختوں پر چڑھ جانے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی ایک درخت پر چڑھا۔ یہاں سے مجھے شیر کی کھوپڑی صاف نظر آ رہی تھی اور اس سے پیشتر کہ وہ رائے فرار اختیار کرے، میری رائفل نے شعلہ اگلا اور گولی شیر کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ بستی کے لوگ جب خوشی خوشی اس کی لاش اٹھا کر لے جا رہے تھے تو کسی کو خبر نہ تھی کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میری عمر اس وقت 61 سال ہے اور میں سن 1920 سے شکار کھیل رہا ہوں۔ اس 40 برس کی مہماتی زندگی میں یوں تو بے شمار حادثے اور عجیب عجیب واقعات سامنے آئے، لیکن ایک حادثہ ایسا ہے کہ ابھی تک اس کے زخم میرے کلیجے پر تازہ ہیں۔ کبھی تنہائی نصیب ہو اور پرانی یادیں دل و دماغ میں ہجوم کریں تو سب سے پہلے سدا رام کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ میری اور اس کی عمر میں بڑا فرق تھا، تاہم ہماری مثالی دوستی پر لوگ رشک کرتے تھے۔
آئیے آپ کا تعارف بھی سدا رام سے کرا دوں۔ وہ دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا لمبا آدمی تھا، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا، افیم گھول کر پیا کرتا اور جب بھی کسی کاغذ پر اپنے دستخط کرتا تو نام کے نیچے نمبردار لکھنا کبھی نہ بھولتا۔ بستی کا ہر فرد سدا رام سے محبت کرتا تھا کیونکہ سدا رام ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ اس کی کسی سے دشمنی نہ تھی، وہ دشمنی کرنا سرے سے جانتا ہی نہ تھا۔ ہندو گھر میں جنم لینے کے باوجود مسلمانوں سے بھی اسی پیار اور محبت کے ساتھ ملتا جس کا مظاہرہ اپنے ہم قوموں سے کرتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے ملنے جلنے والوں میں اکثریت مسلمان تھی۔ سدا رام کا تعلق جاٹ برادری سے تھا۔ اس برادری کے اکثر آدمی پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں فوج میں بھرتی ہوئے اور انگریزوں کے دشمنوں سے جنگ لڑنے چلے گئے۔ سدا رام بھی ان میں شامل تھا۔ لام پر جانے والے بہت سے لوگ واپس نہ آئے۔ انہوں نے سفید چمڑی والے آقاؤں کے لیے اپنی جانیں دیں۔ ان کی بیویاں اور بچے اب بھی جانے والوں کی راہ تکتے ہیں، لیکن کبھی جانے والے بھی لوٹ کر آیا کرتے ہیں۔ البتہ سدا رام جیسا گیا ویسا ہی آ گیا۔ اس کے تو کہیں خراش بھی نہ آئی تھی، ویسا ہی ہنستا مسکراتا اور بڑھ بڑھ کر بولتا ہوا پھر وہ زندگی کے آخری لمحوں تک لوگوں کو جنگ کی کہانیاں سناتا رہا۔ چوپال میں سب لوگ اپنے اپنے حقے لے کر آ جاتے، درمیان میں سدا رام راجا بن کر بیٹھتا۔ کوئی نئی کہانی یا حیرت انگیز قصہ سنانے سے پیشتر اس کی آنکھوں میں ایک فخریہ چمک سی نمودار ہوتی، پھر وہ پیالے میں کھولی ہوئی افیم کی چسکی لگاتا اور کہانی شروع کر دیتا۔ سب لوگ ہمہ گوش ہو کر سنتے کہ کس طرح انگریزوں اور جرمنوں کی لڑائی ہوئی، بندوقیں کس طرح چلتی تھیں، ہوائی جہاز کیوں کر بم پھینکتے تھے، فلاں جرنیل اور فلاں کرنیل کا لب و لہجہ کیا تھا، کتنے آدمی مارے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ انگریز فوجی افسروں کی نقل کرتا تو مارے ہنسی کے سب کے پیٹ میں بل پڑ جاتے۔ سدا رام اپنی فطری طبیعت کے باعث گھر یا اپنے گاؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ اسے میلے ٹھیلے اور کھیل تماشے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، البتہ کبھی کبھار موج میں آتا تو مچھلیاں پکڑنے دریا پر چلا جاتا یا اپنی پرانی توڑے دار بندوق سے مرغابیاں مارا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے مگرمچھ کو بھی ہلاک کیا اور مہینوں تک اس کے قصے لوگوں کو سناتا رہا۔ میں نے افہیمیوں کے بارے میں سنا کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ لوگ نہانے دھونے سے بہت بھاگتے ہیں، لیکن سدا رام ایسا افہیمی نہ تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ گندے یا میلے کپڑے پہنے دکھائی دیا ہو۔ اس کے فوجی بوٹ جو خاصے بھاری تھے ہمیشہ چمکتے نظر آئے، جن پر وہ باقاعدہ پالش کرتا تھا۔ فوجی زندگی کے چند برسوں نے اسے بعض معمولات پر سختی سے پابند رہنے کا عادی بنا دیا تھا۔ نور کے تڑکے اٹھنا، پوجا پاٹ کر کے جنگل کی سیر کو جانا اور نہانا، کپڑے دھونا، پھر ناشتہ تیار کرنا، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا۔ اس کے بیوی بچے تھے، نہ کوئی قریبی عزیز یا رشتہ دار۔ بیچارے کا بھری پوری دنیا میں اکیلا دم تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے زندگی بسر کرنے کا گر اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ اب میں غور کرتا ہوں تو سدا رام کی زندگی ان دو بیش قیمت اصولوں کا نمونہ نظر آتی ہے۔ اول یہ کہ دوسروں کی خدمت کرو، دوم سدا خوش رہو۔ لالچ، غم، غصہ، چوت چات، نفرت، خود غرضی، مکاری اور چال بازی سے وہ قطعاً نا آشنا تھا۔ میں نے کبھی اس کے منہ سے کوئی بیہودہ بات یا گالی نہ سنی، کبھی کسی عورت کی طرف بری نظروں سے نہ دیکھا۔ وہ بزرگوں کا ادب کرتا اور بچوں پر دیوانہ وار نثار تھا۔ حتی الامکان کسی کا احسان لینے کی کوشش نہ کرتا، کبھی یہ نہ سوچتا کہ فلاں شخص میرے کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ اسے کسی سے کوئی توقع نہ تھی، بلکہ ہر دم یہی تگ و دو کرتا کہ وہ خود کسی کا کیا کام کر سکتا ہے۔ اسے نہ ستائش کی تمنا تھی، نہ صلے کی پرواہ۔ یہ واقعہ ہے کہ جتنی خوبیاں دنیا کے کسی بڑے آدمی میں ہوتی ہیں، وہ تمام اس چھوٹے سے دیہاتی شخص میں قدرت نے جمع کر دی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق تھا، اس لیے کہ انسانوں سے تو وہ محبت کرتا ہی تھا، اسے جانوروں سے بھی بڑا پیار تھا۔ گاؤں کے پالتو اور آوارہ کتے، گھوڑے، بھیڑ بکریاں،
گائے بھینسیں سبھی اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ سدھا رام کو دیکھ کر کتے خوشی سے دمیں ہلانے لگتے اور دوڑ کر اس کے پاس آ جاتے۔ گھوڑے ہنہناتے، بکریاں ممیاتیں اور گائے بھینسیں محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتیں اور سدھا رام کو چاٹنے کی کوشش کرتی۔ نہ جانے کون سا جادو اس کے پاس تھا کہ ہر انسان اور ہر جانور اس کی طرف یوں کھنچا آتا تھا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف۔ سدھا رام کی موجودگی میں گاؤں والے کو کسی سیانے، کسی پنڈت، کسی وید اور کسی حکیم کی ضرورت نہ تھی۔ ان لوگوں کے فرائض بھی وہی ادا کرتا تھا۔ ذرا کسی بچے کا کان دکھا یا کسی کی نکسیر پھوٹی اور اس کی ماں فوراً اسے لے کر سدھا رام کے پاس آئی۔ سدھا رام اپنے تھیلے میں سے چند پڑیاں نکالتا اور بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر اس کی ماں کو تلقین کرتا کہ 2 گھنٹے بعد ایک پڑیا اسے کھلا دے۔ پھر وہ بچے کو اپنے پاس سے مٹھائی بھی دیتا۔ خدا نے سدھا رام کے ہاتھ میں ایسی شفا دی تھی کہ اس کے گھر کے آگے ہمیشہ بیماروں کا جمگھٹا لگا رہتا۔ وہ چاہتا تو اپنے ہر نسخے اور ہر دوا کی قیمت وصول کرتا، مگر اس نے کبھی ایک دھیلا بھی کسی سے نہ لیا۔ جنگل میں جا کر نہ جانے کون کون سی جڑی بوٹیاں اور پودے تلاش کر کے گھر لاتا، گھنٹوں انہیں کوٹتا، چھان پھٹک کرتا اور دوائیں بنا بنا کر پوٹلیوں کی صورت میں ڈھیر کرتا جاتا۔ میری اس کی پہلی ملاقات اتفاقیہ طور پر ہوئی۔ یاد نہیں آتا کہ گاؤں میں کون سا میلہ تھا، لیکن تھا بڑا زوردار اور دھوم دھام کا میلہ، جس میں کئی تھیٹر اور منڈوے شہر والوں نے آ کر لگائے تھے، جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور کے دیہاتوں اور بستیوں سے ہزارہا مرد و زن اور بچے آ رہے تھے۔ لڑک پن کے باعث میں گھر میں نچلا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ میلے کی خبر سن کر اپنے وفادار کاٹھیاواڑی گھوڑے موتی پر سوار ہوا اور رونق دیکھنے چلا۔ میلے میں آدمیوں سے زیادہ عورتیں تھیں، جنہوں نے نہایت رنگ برنگے اور زرق برق لباس پہن رکھے تھے۔ نوجوان لڑکیاں تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر پھرتی تھیں۔ گاؤں کے گبھرو جوان مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ کر میلہ دیکھ رہے تھے، لیکن کیا مجال کہ کوئی کسی کو چھیڑے یا تنگ کرے۔ یکا یک بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا شخص قریب آیا اور میرے گھوڑے سے اتر کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ اجنبی نے میرے گھوڑے کی بے حد تعریف کی اور اس کی نسل پر خاصا معلومات افزا تبصرہ کیا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گھوڑوں سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، اور اس طرح موتی گھوڑے کی معرفت سدھا رام سے میرے تعارف اور پھر دوستی کی ابتدا ہوئی۔ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران میں سدھا رام ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا، اور پھر تو یہ کیفیت ہوئی کہ اس کی پرکشش شخصیت نے سبھی کے دل مٹھی میں لے لیے۔ کئی بار میں اسے اپنے ساتھ شکار کی مہموں پر بھی لے گیا، لیکن شیروں اور چیتوں کا ذکر آتی اس پر ایک عجیب سی گھبراہٹ بلکہ خوف کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ایسے موقعوں پر کوئی ہیلا بہانہ کر کے میرے ساتھ جانے سے گریز کرتا، لیکن میں زبردستی اسے لے جاتا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ان درندوں کا شکار نہایت مہلک کام ہے، اور ایک نہ ایک روز شکاری ان کے ہتھے چڑھ ہی جاتا ہے۔ میں اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا، سدھا رام، موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ جو وقت اس کے لیے مقرر ہے وہ کسی حالت میں بھی ٹل نہیں سکتا، اس لیے یہ اندیشے بیکار ہیں۔ وہ جواب دیتا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں لے جانا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے۔ جنگلی جانوروں میں اسے ہرنوں، باراسنگوں اور سوروں سے زیادہ دلچسپی تھی، اور وہ مجھ پر زور دیا کرتا کہ شکار کا شوق ان جانوروں کو ہلاک کر کے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جنگلی سور کا شکار تو شیر سے بھی زیادہ خطرناک اور جان جوکھوں کا کام ہے، مزہ تو اس میں بھی آتا ہے۔ ہماری بحثیں کبھی ختم نہ ہوتی تھیں اور وقت بہرحال اسی طرح گزرتا تھا۔ ایک روز میں نے شیوالک کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع بلوالی جنگل کے اندر شکار کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ یہ جنگل ایک ہندو ریاست کی ملکیت تھا، اور یہاں والیِ ریاست، انگریز وائسرائے اور بڑے بڑے سرکاری افسروں کے سوا کوئی اور شکار کھیلنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے جوش جوانی اور والد کے اثر و رسوخ کے باعث یہ سوچنے کی فرصت بھی نہ تھی کہ اس جنگل میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بلوالی میں ریاست کے حکام کی اجازت کے بغیر ہتھیار لے کر جانے والے کئی شکاری نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کے ہتھیار بھی چھین لیے تھے۔
سدا رام نے یہ تمام باتیں میرے کوش گزار کیں، مگر میں نے ایک نہ سنی اور یہ کہہ کر اسے خاموش کر دیا کہ اگر جنگل کے محافظوں نے ہمیں پکڑ لیا تو ہم رشوت دے کر جان چھڑا لیں گے۔ اس زمانے میں جنگل کی حفاظت کرنے والے چوکیداروں کو تنخواہ وغیرہ برائے نام ہی ملتی تھی، اور وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری چھپے درختوں سے پھل اتارتے بیچتے یا موقع پا کر شکاریوں سے چند روپے لے کر انہیں ہرن وغیرہ مارنے کی اجازت دے دیتے تھے۔ 2-3 دن تیاریوں میں گزر گئے۔ اس دوران میں سدا رام نے اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر میرے ساتھ نہ جانے کا اظہار کیا، لیکن مجھے بھی ضد ہو چکی تھی کہ خواہ کچھ ہو، سدا رام کتنی ہی رسیاں توڑائے، میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت جب میں واپس آیا تو میں نے ملازم لڑکے سے پوچھا، سدا رام کہاں ہے؟ وہ ہنس کر بولا، آج تو اس نے کمال ہی کر دیا، اب تھوڑی دیر پہلے آتے تو خود تماشا دیکھ لیتے۔ ایک ہرن ادھر ٹہلتا ہوا آ نکلا، سدا رام نے اسے دیکھتی ہی اپنی بندوق سنبھالی اور فائر کر دیا۔ فائر ہوتی ہی ہرن کئی فٹ اونچا اچھلا اور پھر جنگل کے زیریں حصے کی طرف دوڑ گیا۔ سدا رام کہتا تھا کہ گولی اسے لگی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ضرور گر پڑے گا، چنانچہ وہ ہرن کے پیچھے پیچھے جنگل میں گھس گیا اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ لڑکے نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں ہرن نمودار ہوا تھا۔ چند منٹ کی تفتیش کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ صحیح کہتا ہے، سدا رام کی گولی نے ہرن کو زخمی کر دیا تھا، لیکن یہ زخم اتنا مہلک بہرحال نہ تھا، کیونکہ خون کے بہت تھوڑے نشان گھاس پر بکھرے ہوئے تھے۔ 50 گز کے فاصلے پر مجھے ایک جگہ خون دکھائی دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زخمی ہرن چند لمحے یہاں رک کر سستایا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ توڑے دار بندوق کی 12.9 گرین وزنی گولی نے جو 1200 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے جاتی ہے، ایک معمولی ہرن کو مارے بغیر چھوڑ کیسے دیا؟ اسے تو موقع پر ہی دم توڑ دینا چاہیے تھا۔ میں سدا رام اور ہرن کی تلاش میں مزید 1.5 میل آگے چلا گیا۔ یہاں ایک خشک نالا تھا جس کے دونوں کناروں پر گھنی خاردار جھاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں، اور زخمی ہرن یا تو اس نالے میں تھا یا جھاڑیوں میں۔ یک لخت میری متجسس نگاہوں نے سدا رام کو ڈھونڈ لیا۔ وہ نالے کے کنارے لمبی گھاس میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ہرن کی تلاش میں تھک ہار کر اس نے افیم کی چسکی لگا لی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا، وہ تب بھی اونگتا رہا۔ میں نے اپنی 4.5 کی رائفل سے اسے ٹہکا دیا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم میری تلاش میں یہاں ضرور آؤ گے۔ اس بدمعاش ہرن نے مجھے بہت پریشان کیا۔ اب وہ انہی جھاڑیوں میں کہیں چھپ گیا ہے، لیکن میں اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ زخمی ہو چکا ہے اور بس تھوڑی دیر تک مرنے والا ہے۔ تمہیں اس طرح جنگل میں ایک زخمی ہرن کے پیچھے نہ آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے سمجھایا، تمہارے پاس توڑے دار بندوق تو ہے، لیکن تمہارا نشانہ اچھا نہیں۔ یہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا ہے، ممکن ہے کوئی شیر ادھر آ جائے اور تمہیں ہڑپ کر لے۔ وہ پھر ہنسا، شیر مجھے ہڑپ کر لے تو اچھا ہے، پاپ کٹے گا۔ میرے پیچھے رونے والا اب ہے بھی کون؟ ہم جو ہیں، میں نے جواب دیا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ لیٹ گیا اور کہنے لگا، میں اس وقت نہیں اٹھ سکتا، میرے ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہیں، تم جاؤ اور اس ہرن کو تلاش کرو۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ جھاڑیوں میں سے ایک بہت خوبصورت اور چھوٹا ہرن نکل کر بھاگا، اور اس سے پیشتر کہ میں فائر کروں وہ نسوں سے اوچل ہو چکا تھا۔ ہرن کی رفتار میں تیزی نہ تھی اور اس کی پچھلی بائیں ٹانگ لنگڑا رہی تھی۔ یہی ہے، سدا رام چلایا، جاؤ اسے گھیر لو، وہ زیادہ دور نہیں جائے گا۔ اچھا، میری واپسی تک تم یہی رہنا، میں نے اس سے کہا اور ہرن کے تعاقب میں دوڑا۔ جنگل کا یہ حصہ انگریزی کے حرف ایس کی صورت میں میرے سامنے پھیلا ہوا تھا، اور قدم قدم پر اونچی نیچی زمین اور جھاڑیاں میرے راستے میں حائل ہوتی تھیں، لیکن ہرن پر قابو پانے کی کوشش میں نے ان رکاوٹوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور سانس لیے بغیر بھاگتا رہا۔ ہرن کی زخمی ٹانگ سے اب خون مسلسل رس رہا تھا اور یہی خون میری رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھے کسی ایرانی شاعر کا شعر سنایا تھا،
جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہرن کا وہ خون جو اس کی زندگی اور ساری چستی چالاکی کا ضامن ہے، برا وقت پڑنے پر خود اس کا دشمن بن جاتا ہے اور شکاری کو راہ دکھاتا ہوا ہرن تک لے جاتا ہے۔ بھاگ دوڑ میں مجھے وقت کا احساس نہ رہا۔ اس دوران میں ہرن کئی بار مجھے نظر آیا، لیکن وہ ہمیشہ اس رخ پر ہوتا کہ فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ دراصل وہ اتنا حسین تھا کہ اسے پکڑنے کی خواہش میرے دل میں کروٹیں لینے لگی۔ پسینے سے میری قمیض تر ہو چکی تھی اور سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ میں نے ہرن کو ایک اور گہرے خشک نالے میں اترتے دیکھا اور اس طرف بڑھا۔ عین اسی وقت جنگل میں شام کی سرد ہوا چلی اور پھر مغرب کی طرف جھکتے ہوئے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ ایک بلند پہاڑی کے عقب میں سمٹنے لگی۔ چند لمحے بعد میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اب میں نے ہرن کا خیال چھوڑ کر واپس جانے کی ٹھانی، کیونکہ سدا رام کو وہاں چھوڑ آیا تھا اور جانتا تھا جب تک میں نہ پہنچوں گا وہ جنبش نہ کرے گا اور ساری رات وہیں پڑا رہے گا۔ یہ سوچ کر میں واپس چلا، لیکن بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ راستہ بھول کر کسی اور طرف جا نکلا۔ جنگل میں جوں جوں اندھیرا پھیل رہا تھا، اسی رفتار سے میرے اضطراب اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنے سے زیادہ مجھے سدا رام کا خیال تھا، اور جب بار بار دل میں یہ خوف سمانے لگا کہ سدا رام کو کوئی درندہ اٹھا کر نہ لے جائے، تو کچھ نہ پوچھیے میری کیا کیفیت ہوئی۔ اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر غصہ آتا کہ ایک معمولی ہرن کے پیچھے فضول اتنا وقت برباد کیا اور پریشانی مول لی۔ سورج چھپنے میں بس 2 یا 3 منٹ باقی رہ گئے تھے اور پرندوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ دیر تک بھٹکتے رہنے کے بعد خدا خدا کر کے وہ خشک نالہ مجھے دکھائی دیا، جسے عبور کر کے میں ہرن کے تعاقب میں دوڑا تھا۔ ابھی میں اس میں اترنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ مجھ سے صرف 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہوئی جھاڑیاں ہلنے لگیں اور ان میں سے ایک قوی ہیکل اور شاندار شیر انگڑائیاں لیتا اور ہلکی ہلکی آواز میں ہرراتا ہوا برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر میں جیسے پتھر ہو گیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ہاتھ بالکل بے جان ہو گئے اور دل کی حرکت گویا بند۔ شیر نے مجھے دیکھ لیا، لیکن کوئی پرواہ کیے بغیر وہیں کھڑے کھڑے اپنا خوفناک جبڑا پوری طرح کھول کر ایک لرزہ خیز ڈکار لی۔ اب میں نے بھی دیکھا کہ اس کا منہ خون میں لت پت ہے۔ غالباً وہ ابھی ابھی اپنا پیٹ بھر کر جھاڑیوں سے باہر پانی پینے کے ارادے سے نکلا تھا۔ شیر کا خون آلود جبڑا دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ شیر نے سدا رام کو ہڑپ کر لیا۔ شیر اس مداخلت بے جا بلکہ گستاخی پر کہ میں اب تک وہاں کیوں کھڑا ہوں، ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ہررایا۔ اس کے کان کھڑے تھے اور دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ مجھ پر حملہ کرنے کا قطعاً خواہش مند نہ تھا، صرف دھمکی دے رہا تھا۔ جب میں نے اس دھمکی کو نظر انداز کر دیا اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو شیر یکلخت غصے سے گرجا اور نہایت شاہانہ انداز سے منہ پھیر کر دوبارہ جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے منہ پھیرتی ہی مجھ میں نہ جانے کہاں سے قوت آ گئی۔ فوراً ہی میں نے رائفل سیدھی کی اور شیر کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر فائر جھونک دیا۔ فائر کا دھماکہ ہوتے ہی شیر پھر دھاڑا اور جھاڑیوں کو چیرتا پھلانگتا بہت دور چلا گیا، لیکن اس کے دھاڑنے کی آواز دیر تک کانوں میں آتی رہی۔ غالباً نشانہ خطا گیا، تاہم شیر کے دفان ہو جانے سے کچھ تسلی ہوئی۔ اب میں ان جھاڑیوں کی طرف بڑھا جن میں سے شیر برآمد ہوا تھا۔ اس وقت میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میں نے چند لمحے رک کر پیشانی سے پسینے کے قطرے پونچھے اور سدا رام کی لاش دیکھنے آگے بڑھا، لیکن میرے خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ جھاڑیوں میں سدا رام کی بجائے ہرن کی کھال، کھوپڑی، ہڈیوں اور کھروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہی زخمی ہرن پناہ لینے کے لیے دوبارہ ادھر آیا اور سیدھا شیر کے منہ میں پہنچ گیا۔ شیر یقیناً یہاں پہلے ہی سے آرام کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد میں نے اسی جگہ اپنے آپ کو پایا جہاں اپنے دوست سدا رام کو لیٹا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے ارد گرد کے درختوں پر نظریں دوڑائیں، شاید ان میں سے کسی پر چڑھ کر بیٹھا ہو، مگر یاد آیا کہ وہ تو درخت پر چڑھنا ہی نہیں جانتا۔ پھر آوازیں دیں خوب زور زور سے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔
सदाराम की ऐसी आदत तो न थी कि वो चुप रहे। परेशान कौन ख्यालात मेरे जहन में उठने लगे। तेज़ी से बढ़ते हुए अंधेरे में कुछ फासले पर सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ दिखाई दी। मैं जल्दी से उधर गया। ये चीज़ सदाराम की सफ़ेद पगड़ी थी। अब तो मेरे होशो हवास जवाब दे गए। मैंने कांपते हाथों से सदाराम की पगड़ी उठाई और इंतहाई मायूस होकर इधर उधर यूं देखने लगा जैसे वो अभी किसी झाड़ी से कहका लगाकर निकल आएगा। पगड़ी मिलने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि सदाराम पर कोई उफ्ताद पड़ी है, मगर सवाल ये था कि वो आखिर गया कहाँ। उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। अजीब पुरस्कार मामला था। मुझे तशवीश ये थी कि अब जाकर गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सदाराम तो उनकी मताए अजीज़ थी। उसकी यूं जंगल में गुम होने से लोगों को जो रंज और सदमा पहुंचेगा, इसका कुछ कुछ तसव्वुर मुझे भी हो रहा था। अंधेरा लहजा बलहजा बढ़ता जाता था और सर्द हवा के झोंके दम बदम तेज़ होते जा रहे थे, लेकिन मैं इन बातों से बेपरवाह सदाराम की फ़िक्र में गर्क था। दिमाग कुछ काम ना करता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब इतने अरसे बाद इस वाक़े पर गौर करता हूं तो अपने लड़कपन और लड़कपन की हिमाकतों पर हंसी के साथ साथ रोना भी आता है। गम से निढाल होकर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। दफतन मेरे सर पर एक छोटी सी शाख आन गिरी। मैंने कुछ तवज्जो ना दी, मगर फ़ौरन ही एक और फिर एक और शाख आई और इसके साथ दबी दबी हंसी की आवाज़। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ख़याल आया कि यहाँ किसी बदरूह का असर है। बदहवास और परेशान तो पहले से था, उठकर अंधाधुंध भाग उठा। फ़ौरन ही सदाराम का मानूस कहका जंगल की फ़िज़ा में गूंजा और उसने दरख्त पर से आवाज़ दी, मुझे मालूम ना था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। मैं दरख्त के पास पहुंचा। वो कहने लगा, ज़िंदगी में पहली बार किसी दरख्त पर चढ़ा हूँ। हुआ ये कि मैं आराम से लेटा था, यकायक मेरी नाक में शेर की बू आई। फिर इर्द गिर्द दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे और झाड़ियों में छुपे हुए छोटे छोटे जानवर निकल कर चीखने और भागने दौड़ने लगे। शेर इसी तरफ आ रहा था। मैंने उसके हाँफने की आवाज़ भी सुनी। अब क्या करता, मजबूरन इस दरख्त पर चढ़ गया और जान बचाई। तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर तुमने मुझे परेशान क्यों किया? रात सर पर आ गई, हिरन को तो शेर हड़प कर गया और इसीलिए तुम्हारी जान बच गई। तुमने फायर की आवाज़ नहीं सुनी? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अब नीचे तो उतरो। यही तो मुश्किल है, उतरना मेरे बस की बात नहीं। मैं कहता हूँ सदाराम, मजाक ना करो। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, जल्दी नीचे उतर आओ। हमें अभी काफ़ी दूर भी जाना है। सच कह रहा हूँ, मुझसे उतरा नहीं जाता। मुझे डर है कि मैं ज़रूर गिर जाऊँगा और मेरी कोई हड्डी पसली चिटक जाएगी। खुदा तुम्हें समझे, आज तो तुमने मुझे बहुत हल्कान किया। अरे भाई, तुम तो जंग लड़ चुके हो। अपनी बहादुरी की सैकड़ों दास्तानें तुमने लोगों को सुनाई हैं, लेकिन हाल ये है कि दरख्त पर से नीचे नहीं उतरते। डरते हो कि चोट लग जाएगी। फिक्र ना करो, गिर भी गए तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा, वरना सारी रात यहीं टंगे रहो। मैं अब गांव जा रहा हूँ, सुबह आदमियों को लेकर आऊँगा, वही तुम्हें उतारेंगे। ये कहकर मैं चलने के लिए तैयार हुआ। अरे नहीं, भगवान के लिए मुझे यहाँ अकेले ना छोड़ो, मैं मर जाऊँगा। तुम अकेले नहीं हो सदाराम, तुम्हारे साथ जंगल के हज़ार हा परिंदे हैं, सैकड़ों दूसरे जानवर हैं और वो शेर भी है जो यकीनन इधर ही कहीं रहता है। क्या वाकई तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे नहीं बाबा, ऐसा ना करो। देखो, मैं उतरने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे तरीका बताते जाओ। तुम खामखा नखरे कर रहे हो सदाराम। आंखें बंद करो और नीचे उतर आओ। सबसे पहले उसने अपना कोट उतार कर नीचे फेंका, फिर जूते और जराबें, इसके बाद दरख्त के तने को गले से लिपटा कर फिसलता हुआ नीचे आ गया। लेकिन इस बेहूदगी से उसकी कमीज़ और पतलून के टुकड़े टुकड़े हो गए। ज़मीन पर आते ही वो यूं बेसुध होकर लेट गया जैसे बहुत बड़ी मुहिम सर करके आया है। ज़रा मेरे कोट से अफ़ीम की डिबिया तो निकालना, उसने गिराते हुए कहा, और मैंने दिल ही दिल में बल खाकर उसका कोट उठाया और अंदरूनी जेब में से डिबिया निकाली, जिसके अंदर रुई में लिपटी हुई चंद नन्ही नन्ही स्याह गोलियां रखी थीं। एक गोली खाकर उसकी जान में जान आई और हम दोनों एक दूसरे पर नाराज़ होते और लड़ते झगड़ते गांव पहुँचे तो वहाँ अलाव रोशन हो चुके थे।
اگلے روز ایک عجیب حادثہ پیش آیا جس نے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ مشرق کی طرف ایک ندی تھی جہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لایا کرتے تھے اور گاؤں کی عورتیں وہاں جا کر کپڑے بھی دھو لیا کرتی تھیں۔ صبح سویرے بیچاری ایک بوڑھی عورت ندی پر گئی اور کپڑے دھونے لگی۔ اتنے میں ایک شیر آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ اس واردات کی خبر گاؤں میں دوپہر کو پہنچی۔ جبکہ دوسری عورتیں ندی پر پانی لینے گئیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف دھلے ہوئے چند کپڑے پڑے اور قریب ہی تازہ خون بھی پھیلا ہوا ہے۔ ندی کے کنارے گیلی مٹی میں شیر کے پنجوں کے تازہ نشان دیکھ کر یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اس قسم کا حادثہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کچھ لوگ اس عورت کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے ندی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر عین اس جگہ جہاں گزشتہ روز میں نے شیر پر گولی چلائی تھی، اس عورت کی لاش اس حالت میں پڑی پائی کہ درندے نے کھوپڑی اور ہاتھوں پیروں کے سوا بڑا حصہ ہڑپ کر لیا تھا۔ اس کے کپڑوں کی دھجیاں بھی جا بجا بکھری ہوئی دیکھی گئیں۔ گاؤں کی عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور مردوں نے اس نئی آفت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے بنانے شروع کیے۔ میں چونکہ نوعمر شکاری تھا اور اس سے پہلے کبھی آدم خور سے مقابلہ کرنے کی نوبت نہ آئی تھی، اس لیے لوگوں نے میرے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ میرے والد کی آمد کا انتظار کرنے لگے جو ان دنوں دورے پر کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ تاہم میں نے انہیں دلاسا دیا کہ جب تک والد نہیں آ جاتے میں اس شیر کو تلاش کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر کوئی شخص مجھے جنگل میں جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں جتنا اس معاملے کی نزاکت پر غور کرتا اتنا ہی مجھے اپنا قصور دکھائی دیتا۔ یقیناً یہ وہی شیر تھا جو میری گولی سے زخمی ہوا اور اب جوش انتقام میں انسانوں کو ایذا پہنچانے کی نیت کر چکا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ آدم خوروں کی ہیبت میرے دل میں حد درجہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا باعث بھی آنکھوں دیکھا ایک ایسا واقعہ تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ سن 1918 میں میرے والد ایک شیر کے شکار کے سلسلے میں دن کا چین اور رات کی نیند حرام کیے ہوئے تھے، لیکن وہ موذی اتنا چالاک اور ہوشیار تھا کہ ہر بار جل دے کر نکل جاتا۔ ان دنوں والد کے پاس 500 کی رائفل تھی۔ رات کو انہوں نے اس شیر کو پھانسنے کے لیے جنگل میں ایک بچھڑا بندھوایا اور مچان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ میرے علاوہ ان کے ساتھ 2 شکاری اور بھی تھے۔ شیر رات کے پچھلے پہر آیا اور بچھڑے کو زخمی کر دیا۔ والد نے فائر کیا، گولی شیر کو لگی مگر وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن والد کا خیال تھا کہ 500 رائفل کی 570 گرین وزنی گولی کھا کر شیر زیادہ دور نہیں جا سکتا اور ضرور مر جائے گا۔ چنانچہ صبح کا اجالا پھیلتی وہ اس مردہ شیر کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ اس حصے میں جہاں شیر نے بچھڑے کو زخمی کیا تھا، خود شیر کے جسم سے نکلا ہوا خون بھی جمع ہوا نظر آیا۔ جنگل میں سخت کہر پڑ رہی تھی اور 10-12 فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس سے آگے ایک پہاڑی تھی اور زخمی درندہ اس پہاڑی کے دامن تک آیا تھا۔ والد کا تجربہ یہ تھا کہ درندے زخمی ہونے کے بعد پہاڑیوں پر نہیں چڑھتے بلکہ جھاڑیوں میں چھپ کر آرام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جھاڑیاں دیکھنی شروع کی مگر شیر وہاں بھی نہ تھا۔ اب ہم نالکا وادی میں داخل ہوئے۔ اتنی دیر میں کہر خاصی چھٹ چکی تھی اور دور کا منظر بخوبی ہمارے سامنے تھا۔ ایک پتلی سی پگڈنڈی پر ہم قطار بنائے جا رہے تھے۔ والد صاحب آگے آگے تھے اور ان کے پیچھے بچھڑے کا مالک، میں اور بکیا دونوں شکاری ان سے تقریباً 10 گز پیچھے چل رہے تھے۔ نالکا وادی کے ایک جانب بانس کے درختوں کا گھنا جھنڈ تھا جس کے کنارے پر سال کا ایک عظیم الشان درخت فخر سے سینہ تانے کھڑا تھا۔ والد اس درخت کے قریب پہنچے اور اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے رک گئے۔ ہم لوگ اس وقت لمبی گھاس میں سے گزر رہے تھے۔ دفتن شیر کی ہولناک گرج اس جھنڈ میں سے بلند ہوئی، پھر بجلی کی مانند ایک قداور شیر لپکا اور پلک جھپکنے میں بدنصیب بچھڑے والے کو منہ میں دبا کر جدھر سے آیا تھا اسی طرف کو دوڑ گیا۔ اتنا یاد ہے کہ والد نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ بارود کی بو اور دھواں فضا میں پھیلا اور اس کے ساتھ ہی شیر کی ایک اور گرج سنائی دی
پھر میں نے ان کی آواز سنی، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے خبردار، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ اس کے بعد والد کی آواز دوبارہ آئی، اب وہ ہمیں آگے آ جانے کا حکم دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں گولیاں شیر کو لگی ہیں اور وہ یقیناً مر گیا ہوگا۔ آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد ایک جگہ ہم نے اس کی اور آدمی کی لاشیں قریب قریب پڑی پائیں۔ بچڑے والے کی لاش دیکھ کر میرے بدن پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ شیر کو اگرچہ اس کے گوشت سے پیٹ بھرنے کا موقع نہ ملا تھا، تاہم اس نے آدمی کو اپنے پنجوں اور دانتوں سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ والد میری حالت دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے اور جلدی سے ایک طرف لے گئے۔ میری عمر ان دنوں 8-9 سال کی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روح فرسا ڈرامہ دیکھا۔ والد نے مجھے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ آدم خور کا شکار سب سے مشکل ہے اور اس کے لیے شکاری کے پاس طویل تجربہ ہونا چاہیے، اور جنگل میں تنہا جانے والا شخص کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ 1-2 نڈر اور تجربہ کار شکاریوں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ چونکہ میں اپنے آپ کو اس نئے واقعے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے دل میں یہ خواہش کروٹیں لینے لگی کہ مجھ ہی کو اس آدم خور کا قصہ پاک کرنا چاہیے۔ ساتھ دینے کے لیے سدا رام کے علاوہ کوئی دوسرا شخص میرے ذہن میں نہ تھا۔ شام کے وقت جب کہ میں اپنی رائفل صاف کر رہا تھا، سدا رام میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے تو یہ حرکت اسی شیر کی معلوم ہوتی ہے جس پر تم نے کل شام گولی چلائی تھی، کیا خیال ہے؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے ندامت سے کہا، لیکن اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ یہ شیر تو گاؤں والوں کے لیے مستقل آفت بن جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے والد کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مگر قصور تو میرا ہے، میں اس شیر پر گولی چلا کر اسے زخمی نہ کرتا تو بات یہاں تک کیسے پہنچتی؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ممکن ہے وہ آج ہی رات گارے پر پیٹ بھرنے آئے، میں وہاں مچان بندھواتا ہوں اور تم میرے ساتھ اس مہم پر چلو گے۔ نہ بابا، میں تمہیں وہاں جانے نہ دوں گا اور نہ خود جاؤں گا۔ بھگوان نہ کرے تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے والد مجھے کچا چبا جائیں گے۔ میرے والد آدم خور نہیں، وہ ایک بہادر آدمی ہیں اور مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ میں بزدلی نہ دکھاؤں گا۔ ذرا سوچو تو، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے آدم خور مارا تو کس قدر خوش ہوں گے۔ خوش ہوں یا نہ ہوں، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر اس پر مزید زور دیا تو وہ اور ضد کرے گا۔ اب اس کے جذبات کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں نے اسے ایسے آدم خوروں کے قصے سنانے شروع کیے جنہوں نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی تھیں اور سینکڑوں افراد کو ہڑپ کر گئے تھے۔ میں نے گلوگیر لہجے میں تقریر شروع کی اور آخر میں کہا، سدا رام ذرا غور کرو، آخر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھے رہیں؟ وہ سب کو پھاڑ کھائے گا۔ آج اس نے اس بڑھیا کو کھایا ہے، کل کسی اور کی باری آئے گی اور پرسوں کوئی اور اس کا نوالا بنے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ گاؤں کے سب بچے یتیم ہو جائیں اور تمام عورتیں بیوہ ہو جائیں؟ کیا ہم زندگی داؤ پر لگا کر ان سب کی جانیں نہیں بچا سکتے؟ سدا رام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے خطرناک کام کون سا ہے تو میں بلا تامل کہہ دوں گا کہ کسی زخمی اور آدم خور شیر کا شکار کھیلنا۔ درندہ جب ان دونوں حالتوں سے گزر رہا ہو تو اس کے غیظ و غضب، جوش انتقام اور مکاری کی انتہا نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں اس قسم کے درندے کو مارنے کے 4 طریقے رائج ہیں۔ پہلا طریقہ زیادہ آسان اور خاصا محفوظ ہے اور اکثر شکاری اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی کسی سدے ہوئے ہاتھی پر سوار ہو کر درندے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ بعض اوقات اکیلا ہاتھی درندے کا سامنا کرتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے شکاری ہمیشہ اپنے ساتھ 3 یا 4 ہاتھی لے کر جنگل میں نکلتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہانکے کا ہے۔ اس میں شکاری بہت سے مویشیوں کا ریوڑ لے کر جنگل کے اس حصے میں جاتا ہے جہاں اسے شک ہوتا ہے کہ درندہ چھپا ہوا ہے۔ ریوڑ کے ساتھ ساتھ کئی آدمی ڈھول اور ٹین کے کنستر پیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس ہول ہپاڑے اور بے پناہ شور سے درندہ گھبرا کر کمین گاہ سے باہر نکلتا ہے اور شکاری کی بندوق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مویشی تقریباً 1 میل کے فاصلے سے شیر کی بو پا کر ادھر بڑھنے سے گریز کرتے ہیں اور انہیں مار مار کر وہاں لے جانا خاصی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔
तीसरा तरीका चंद शिकारी कुत्तों को लेकर दरिंदे को ढूंढ निकालने का है, मगर यह है बेहद ख़तरनाक। हर कुत्ते पर बहरहाल एतमाद नहीं किया जा सकता कि वो किस वक्त डर कर भाग निकले और शिकारी को अपनी जान के लाले पड़ जाएं। बहादुर, निडर और तजर्बेकार कुत्ती ऐसी मुहिम सर करने में कामयाब हो सकते हैं। चौथा तरीका जिस पर बहुत कम शिकारी अमल करते हैं ये है कि 2-3 आदमी उस इलाके में बेधड़क घुस जाएं जहां शेर की मौजूदगी का इम्कान हो। शेर इस मदाखलत पर नाराज़ होकर अपने ठिकाने से बाहर आ जाएगा और फिर उनमें से कोई आदमी भी उसे हलाक कर सकता है। ये तरीका बेहद मुश्किल और जानलेवा है, क्योंकि शिकारी अगर ज़रा भी चूके या निशाना गलत हो जाए तो शेर उसे आनन फानन उठा ले जाएगा। लेकिन सच पूछिए तो शिकार का असल लुत्फ़ और मुहिम का हकीकी मज़ा इसी चौथे तरीके पर अमल करने में है। एक और तरीका भी हमारे यहाँ राइज है, वो मचान पर बैठकर इंतज़ार की घड़ियाँ गिनने का। इस तरीके में शिकारी 12-14 फुट ऊंचे मचान पर बैठता है और कुछ फासले पर किसी बकरी या बछड़े को दरख्त से बंधवा देता है। शेर का जी चाहे तो उस तरफ आ निकले और शिकारी खुश नसीब हो तो उसे हलाक करे, वरना ये तरीका कुछ ज़्यादा दिलचस्प और कामयाब नहीं होता। शिकारी को मचान पर घंटों दम साधे बैठना पड़ता है और फिर भी दरिंदा खफीफ सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे और शायद मेरी हिमाकत पर हंसें कि मैंने कमसनी और ना तजर्बेकारी के बावजूद तीसरे तरीके पर चलने का फ़ैसला किया। मुझे तो शौक़ इस बात का था कि वालिद की गैर हाज़िरी में आदमखोर को हलाक करके अपनी बहादुरी का सिक्का जमाऊं और लोग मेरे इस कारनामे पर तहसीन व आफरीन के डोंगरे बरसाएं। पहला इंसानी शिकार मारने के बाद शेर वहाँ से यूं गायब हुआ कि तलाश बसियार के बावजूद उसका कोई सुराग ना मिला। 3-4 रोज़ तक तो गांव वाले खौफज़दा रहे और उन्होंने नदी या गांव से ज़्यादा फासले पर जाना छोड़ दिया था, मगर रफ्ता रफ्ता पहले की सी चहल पहल शुरू हो गई। मैंने और सदाराम ने शेर को ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और कामिल 10 दिन तक दिन को आराम न रात को फलक झपकाई। मैंने महसूस किया कि सदाराम गैर मामूली तौर पर चुप है। मैंने इसे थकन पर महमूल किया, क्योंकि ख़ुद मेरा भी यही हाल था। 11वें दिन वालिद का ख़त मुझे मिला कि वो 3 रोज़ बाद आ रहे हैं। अब तो मेरी मायूसी की इंतहा न रही। उनके आने के बाद अगर शेर ने कोई हरकत की तो ज़ाहिर है वालिद ही उससे 2-2 हाथ करेंगे और उस मुहिम में शायद वो मुझे साथ ना ले जाए। दोपहर के वक्त मैं अपने कैंप में कुर्सी पर बैठा इन्हीं ख़यालों में गुम था कि गांव की तरफ से औरतों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सदाराम भी मेरे करीब ही बैठा हुआ था। मान उसके मुंह से ये जुमला निकला, लीजिए। फिर कोई वारदात हुई और वो मूसी दोबारा इस इलाके में आन पहुंचा। मालूम हुआ कि 15-20 औरतें और बच्चे नदी पर नहाने और कपड़े धोने गए थे कि वहाँ उन्होंने एक बड़े शेर को फिरते देखा। उसने एक औरत को पकड़ने की कोशिश की, मगर दूसरी औरतों ने गुल मचाया तो वो भाग गया और झाड़ियों में छुप कर हुर्राने लगा और अब भी वहीं मौजूद है। शाम का झटपटा छाने लगा था कि हम दोनों नदी किनारे पहुँचे। रेत और कीचड़ में शेर के ताज़ा पंजों के निशानात मौजूद थे, जो हमारी रहनुमाई मशरिक़ की जानिब फैली हुई घास की तरफ कर रहे थे। फिर मैंने उसकी हल्की सी झलक सरसराती हुई घास में देखी। वो दबे पांव हमारी जानिब आ रहा था। सदाराम के लबों पर नमूदार होने वाली वो आखिरी मग़मूम मुस्कुराहट मुझे अब तक याद है, और मुझे हैरत है कि उसने बचने की कोशिश क्यों ना की। एक हौलनाक ललकार के साथ जिससे ज़मीन थर्रा गई, भूखा दरिंदा घास में से निकलकर सदाराम पर लपका और एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। दूसरे लम्हे उसने सदाराम की टांग जबड़े में दबाई और नदी का चक्कर काट कर उसे झाड़ियों की तरफ घसीटने लगा। मैं अपनी जगह दम बखुद खड़ा था। बरसों बरस पहले का देखा हुआ वही खूनी मंजर एक बार फिर सामने था। यकायक किसी गैबी कुव्वत ने मुझे होशियार किया। फ़ौरन ही मेरी ताकतवर राइफ़ल हरकत में आई और उसकी पहली ही गोली ने शेर को ढेर कर दिया, मगर वो जालिम मरते मरते भी अपने साथ सदाराम को मार गया। यूँ उस नेक शख्स ने अपनी जान देकर उस खून आशाम दरिंदे से
گاؤں والوں کو نجات دلا دی۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور بیک گراؤنڈ میں مرغیوں کا شور بتا رہا ہے کہ کسی مرغی نے انڈا دیا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔